بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار کی شہادت کے وقت عاشور ہی کے دن ظالموں کے درمیان ہی سے انتقام کی آواز اٹھی۔ ایک دشمن فوج کی خاتون نے جو فوجی افسر کی زوجہ تھی اور اس کا تعلق قبیلہ بکر بن وائل سے تھا، جس وقت اس نے دیکھا کہ بعد شہادت حسین اشقیاء خیموں تک پہنچ گئے ہیں تو اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور خیموں کے قریب آ کر چلائی، اے قبیلہ بکر کے بہادروں، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جسم کا کپڑا بھی چھین لیا جائے گا؟ ناس ہو جائے اس حکومت طاغوت کا۔ یا سارتا رسول اللہ، اے طالبان انتقام رسول خدا۔ اس کا شوہر قریب آیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں واپس لے گیا۔ لہو سید بن طاؤس، صفحہ 132۔ اس طرح حفحاف بن مہند کا واقعہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کوفہ و شام میں ان تمام چیزوں نے انتقام کے بیج بو دیے اور لوگوں کو حکومت یزید اور ابن زیاد کے خلاف انتقام پر ابھارا۔ اس راہ میں بہت سے بہادر کھڑے ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا اور سلمان بن سرد خزائی جیسے لوگوں نے 65 ہجری میں قیام کیا۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی۔ ان مدبروں میں سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والے جنہوں نے قاتلان حسین کے پاپی سرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا، حضرت مختار بن ابی عبید ثقفی تھے۔ یہاں ان کے انتقام کی ایک اجمالی فہرست پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلے اس حدیث پر توجہ فرمائیے۔ کوفے کے باشندے منہال بن عمر کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ گیا، اس کے بعد مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، حرملہ بن کہل استی کیا کر رہا ہے؟ میں نے عرض کی زندہ ہے، کوفے میں رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اللہم ازکاہو حرہ الحدید اللہم ازکاہو حر النار، خدایا اسے لوہے کا مزہ چکھا، خدایا اسے آگ کا مزہ چکھا۔ منہال کہتے ہیں کہ میں کوفہ واپس آیا تو دیکھا کہ مختار کی حکومت ہے، ان کا چاروں طرف قبضہ ہو گیا ہے۔ میرا ایک دوست مہمان تھا، اس لیے میں مختار سے ملاقات نہ کر سکا۔ چند روز بعد اپنی سواری پر سوار ہو کر مختار سے ملاقات کے لیے گیا۔ ان کے گھر کے باہر ملاقات کی، مجھ سے فرمایا، اے منہال، تم میرے پاس اور میرے پرچم کے نیچے کیوں نہیں آتے؟ تم نے مجھے مبارکباد بھی نہ دی، نہ میرے قیام میں شریک ہوئے۔ میں نے کہا میں مکہ گیا ہوا تھا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم میدان کناسہ تک پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ مختار کسی کے انتظار میں ہیں۔ وہیں ٹھہر گئے تو معلوم ہوا کہ ان کو حرملہ کا پتہ بتایا گیا ہے اور انہوں نے کسی کو حرملہ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پکڑ کر حرملہ کو لے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ مختار کے سامنے آ کر بولے، اے امیر مبارک ہو، حرملہ گرفتار ہو گیا۔ حرملہ کو مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حرملہ سے کہا، اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تیرے اوپر مسلط فرمایا۔ پھر فرمایا، الجزارہ الجزارہ، ایک لمبی سانس کھینچی۔ جزار آیا تو مختار نے اس سے کہا کہ حرملہ کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا، اس کے پاؤں بھی کاٹ ڈالو۔ اس نے اس حکم پر بھی عمل کیا۔ اس کے بعد مختار چلائے، آگ لاؤ۔ آگ اور لکڑیاں لائی گئیں، انہیں جلا کر خوب شعلہ کیا گیا۔ حرملہ کو اس آگ میں جھونک دیا گیا، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ مختار نے کہا ذکر خدا تو بہتر ہے، لیکن تم اس وقت تسبیح کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا سفر حج میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے حرملہ کا حال پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ کوفہ میں زندہ ہے۔ امام علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، خدایا اسے آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ اس وقت آیا تو یہ منظر دیکھا،
مختار نے پوچھا کیا تم نے واقعی امام سجاد علیہ السلام کی یہ بات سنی؟ میں نے کہا ہاں خدا کی قسم۔ مختار اپنی سواری سے اتر پڑے، 2 رکعت نماز پڑھی اور طویل سجدہ کیا، پھر فرمایا علی ابن الحسین نے لعنت فرمائی اور اس سے بددعا کا نفاذ میرے ہاتھوں ہوا، انہوں نے شکریہ میں روزہ رکھا۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 332۔ دوسری روایت میں ہے کہ حرملہ نے جب موت کا یقین کر لیا تھا مختار سے کہا کہ اب جب کہ آپ مجھے مار ڈالیں گے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اپنے پاپ بیان کر لوں تاکہ آپ کا دل جلے۔ اے امیر، میں 3 بھال کے 3 تیر لے کر گیا تھا، انہیں زہر میں بجھایا گیا، ایک سے گلوئے علی اصغر کو حسین کی آغوش میں زخمی کیا، دوسرا تیر قلب حسین پر اس وقت چلایا جب آپ پیشانی کا خون پاک کرنے کے لیے دامن اٹھانے لگے اور آپ کا قلب شگافتہ ہو گیا، تیسرے تیر سے عبداللہ بن حسین کو زخمی کیا جب وہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں تھے۔ خدا اور تمام موجودات کی لعنت حرملہ پر۔ منہاج الدموع صفحہ 411۔ مختار کون تھے؟ مختار بن ابو عبیدہ بن مسعود بن عمیر ثقفی ہجرت کے پہلے سال طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو عبید اللہ ثقفی سپاہی اسلام کے سردار تھے اور خلافت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں قتل ہوئے۔ مختار اس وقت 13 سال کے تھے لیکن محاذ جنگ پر آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دشمن کی فوج سے لڑیں لیکن باپ نے منع کر دیا۔ مختار ایک جوان مرد، نیک سخی، مجاہد اور جری شخص تھے، بڑے ہوش مند اور مدبر تھے، باہوش اور عالی ہمت تھے، حالات سے نپٹنے کا بڑا اچھا تجربہ تھا، دوسروں کے مقابل معاملہ فہمی ان میں زیادہ دیکھی گئی۔ اسبغ بن نیابتہ سے نقل ہے کہ میں نے مختار کو بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کے زانوں پر دیکھا، آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور فرماتے تھے یا کیسا یا کیسا، اے ہوش مند، اے زیرک۔ اسی مناسبت سے ان کے ماننے والے کو کیسانیہ کہا گیا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تبول مختارا فإنه قاتل قتلتنا وطلب سارنا وزوج اراملنا وقسیم فینا المال علی الاسرۃ۔ مختار کو گالیاں نہ دو اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارا انتقام لیا، ہماری بیواؤں کی شادی کی اور تنگ دستی کے زمانے میں ہمیں مال دیا۔ مختار کی حمایت مسلم اور اسیری۔ مختار کوفے میں رہتے تھے جس وقت حضرت مسلم نمائندہ امام حسین علیہ السلام بن کے کوفہ آئے تو مختار نے ان کی حمایت میں لوگوں سے بیعت لینے میں بڑی جدوجہد کی، کئی دن ان کے میزبان رہے۔ مختار عراق میں آل محمد کے شیعوں کے مرجع اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ناشر کی حیثیت سے متعارف تھے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے شیفتہ تھے، انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ اقتباس از بہار الانوار جلد 45 صفحہ 350-353۔ حضرت مسلم کی شہادت کے وقت مختار کوفے میں نہیں تھے۔ شہادت مسلم کے بعد ابن زیاد نے اکثر شیعوں کو قید کیا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کی آمد کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہ کر سکے۔ علامہ مامکانی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو قید کیا گیا ان کی تعداد 4,500 تھی۔ بنا برئیں جیسا کہ مشہور ہے کہ ابن اسیر سے نقل کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کے خوف سے امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہیں کی اور بعد شہادت امام حسین سبھی پشیماں ہوئے اور سلیمان بن سعد خزائی کی قیادت میں توابین کے عنوان سے جنگ کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 63۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد مختار کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اے پسر عبید، تم ہی نے ہمارے دشمنوں کی بیعت کی تھی۔ عمر بن حریث جو ابن زیاد کا درباری تھا
اس نے مختار کی صفائی میں کہا کہ مختار نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔